اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا 10واں جز۔ اس پارے میں سورۃ انفال کے آخری حصے اور سورۃ توبہ کا کافی حصہ ہے۔ سورۃ انفال جاری ہے۔ آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 44 میں غزوہ بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، یہ بتایا۔ اسلام سے پہلے مال غنیمت ان سپاہیوں کی ملکیت ہوتا تھا جنہوں نے اسے جمع کیا ہوتا۔ جنگ کے بعد کچھ کمزور مسلمانوں نے سوال اٹھایا کہ اب بھی وہی وصول ہوگا؟ اللہ نے پہلی آیت میں اس کا مختصر جواب دے کر توجہ مسلمانوں کی اخلاقی اور باہمی اصلاح کی طرف کر دی۔ یہ سوال کمزوری کی نشانی تھا۔ اب تفصیل بتائی کہ غنیمت کے مال کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ 5 میں سے ایک حصہ یعنی 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کیا گیا، جو ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے ملے اور معاشرے کی ضرورت مند لوگوں کے لیے وہ مال ہو۔ اس لیے مال کو انفال کا لفظ سے استعمال کیا گیا۔ انفال جو ہے نفل کی جمع ہے۔ فرض سے زائد عبادت کو نفل کہتے ہیں۔ مسلمان اللہ کی رضا اور اس کے کلمہ کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا ہے، مال غنیمت کے لیے نہیں۔ اس کے لیے یہ زائد انعام ہے، اس لیے اسے انفال کہا گیا۔ اللہ نے اپنی خاص تدبیر کا ذکر کیا جس سے اس نے غزوہ بدر کو ایک نشانی، فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق اور کسوٹی بنایا اور اس کے ذریعے حق اور باطل کو واضح کر دیا۔ آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 49 میں مسلمانوں کو جنگ کے سلسلے میں ہدایات ہیں کہ جو اللہ کی خاطر جنگ کو دوسری جنگوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ مسلمانوں کو مضبوط ہونا چاہیے، ان کے دلوں میں ایمان اور توکل کی طاقت ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ اللہ کی حدود پامال نہ کریں، جیسے کسی کو ذاتی انتقام میں قتل نہ کریں، لاشوں کی بے حرمتی نہ کریں یا عورتوں، بچوں اور شہریوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت میں لازمی اطاعت کریں، آپس میں جھگڑا نہ کریں ورنہ کمزور پڑ جائیں گے، صبر سے اپنے کام اور ڈیوٹی پر جمے رہیں، غرور اور ریا سے بچیں جیسے کہ کفار کا طریقہ تھا، کبھی بھی لوگوں کو اللہ کے راستے اور عبادت سے روکنے کے لیے نہ لڑیں۔ اس کے بعد منافقین اور حاسدین کے حربے، وہ جو اس مسلمانوں کو بدل کرنے کے لیے کر رہے تھے، اس کا بیان ہے۔ پھر آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 58 تک میں قوموں پر عذاب کے تدریجی مراحل ان کا ذکر ہے۔ منکرین کی سزا موت سے شروع ہو کر آخرت تک جاری رہے گی، اس لیے کہ انہوں نے احسان فراموشی کی اور بار بار معاہدوں کی خلاف ورزی کی۔ پھر آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 60 ہے۔ مسلمانوں کو جنگ کے لیے تمام ضروری تیاری کا حکم دیا گیا اور تسلی دی گئی کہ جو کچھ اس راہ میں خرچ کریں گے کئی گنا واپس پائیں گے۔ اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو انہیں بھی اللہ پر توکل بھروسہ کر کے صلح کر لینی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ اللہ ولی اور مددگار کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے، اور مسلمانوں کو بشارت کہ اگر وہ ثابت قدم رہے تو اپنے سے 10 گنا زیادہ دشمن کو شکست دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ 2 گنا فوج کو شکست دیں گے۔ یہ فرق ایمان کی طاقت کا ہے۔ شروع کے مسلمان ایمان اور اطاعت میں پختہ تھے اور بعد والے اتنے مضبوط اور تربیت یافتہ نہ تھے، اس لیے ان کی ذمہ داری میں کمی کر دی گئی۔ آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 71 تک اس بات کی وضاحت کہ پیغمبر دنیاوی اغراض سے نہیں لڑتے، جیسے مال غنیمت اور قیدی پکڑنے کے لیے۔ اس کے بعد جنگی قیدیوں کے بارے میں احکامات ہیں۔ آگے آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 75 میں مہاجرین کی تعریف ہے جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کے لیے جہاد کیا، انصار نے ان کی پذیرائی کی اور مدد کی، یہ سب سچے مومن ہیں۔ یہ مہاجرین اور انصار کے باہمی بھائی چارے کی طرف اشارہ ہے۔ آخر میں اس بات کی تاکید کی خون کے رشتہ دار حقوق میں دوسروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ یہاں تک سورۃ انفال تھی۔ اب سورۃ توبہ شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا یہاں پر بسم اللہ۔ اس سورہ کو بہت تفصیل سے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مسلم اور غیر مسلم کو اس کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں۔ یہ سورہ 9 ہجری میں نازل ہوئی غزوہ تبوک کے وقت۔ مشرکین مکہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں اور 9 سال مدینہ سے حق کی دعوت دی۔ سچائی کو دلائل اور براہین سے پوری طرح ثابت کیا گیا اور ان پر حجت تمام کر دی گئی۔ اس اہتمام کے باوجود جن لوگوں نے انکار کیا وہ رسولوں کے بارے میں اللہ کی سنت کے مطابق عذاب کے مستحق تھے۔ جس طرح رسولوں کی جھٹانے والی بیشتر قومیں تباہ ہوئیں، جیسے قوم عاد، قوم سمود اور نوح کی قوم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی اکثریت فتح مکہ کے بعد ایمان لائی۔ اس کے بعد بھی جو انکار کرنے والے تھے ان کو سزا ملی۔ پچھلی قوموں سے یہ فرق تھا کہ وہ اللہ کے نازل کردہ عذابوں سے ہلاک ہوئیں اور مشرکین عرب مسلمانوں کی تلواروں سے مارے گئے۔
اس سورہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ اپنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین سے برت کر رہا ہے کہ اب وہ ان کے بارے میں تمام ذمہ داریوں اور معاہدوں سے بری الذمہ ہیں۔ اس کے بعد ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ توبہ کر کے اسلام لے آئیں، اس کے بعد ان سے امان اٹھ جائے گی۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ اہل کتاب سے بھی برت اور امان اٹھا لی گئی۔ مسلمانوں کو ان سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے جب تک یہ مطیع نہ ہو جائیں۔ یہ سخت احکام اس وقت آ رہے ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال تک ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے تھے، انہوں نے جھٹلا دیا۔ اس کے باوجود کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا عہد لیا جا چکا تھا، کفر کے علاوہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی اور نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مسلمانوں کے خلاف تمام جنگوں کے پیچھے انہی کے ہاتھ تھے کہ یہی مشرکین کو اکساتے تھے۔ تیسرا حصہ یہ ہے کہ اس کے بعد منافقین کا پول کھولا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے سختی سے پیش آنے کی ہدایت ہے۔ ان سے بھی 9 سال کی دعوت اور مہلت کے بعد امان اٹھائی گئی۔ اس وقت تک اللہ ان کو اے مومنوں کہہ کر ہی خطاب کرتا رہا، مگر وہ ہر حربے اور سازش سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو نشانہ بناتے رہے۔ یہ نہایت خطرناک تھے کیونکہ آستین کے سانپ تھے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں آگاہ کیا اور کچھ جیسے کہ عبداللہ ابن ابی اپنی حرکتوں کی وجہ سے جانے پہچانے تھے۔ آیت 1 سے آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ وہ اور اس کا نبی مشرکین مکہ کے ساتھ تمام معاہدوں اور اتحادوں سے بری ذمہ ہیں۔ مسلمانوں کو ان معاہدوں کی ابھی پاسداری کا حکم ہے جو ابھی قائم تھے اور قریش نے انہیں نہیں توڑا تھا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، 22 سال کی دعوت کے بعد بھی ان کے کفر کے باوجود ان کو 4 مہینے کی مہلت دے رہا ہے توبہ کے لیے۔ اس کے بعد مسلمان ان سے جنگ کریں گے، اگر وہ ایمان لائے، نماز ادا کی، زکوٰۃ ادا کی تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ 10 ہجری میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اکلوتا حج کیا تو شرک اور مشرکین کا عرب سے تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا۔ پھر اللہ اپنی لازوال رحمت کے بدولت مسلمانوں کو رحم دلی کی نصیحت کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو امان طلب کریں۔ اس امان کی وجہ یہ تھی کہ وہ لا علم تھے تو اللہ کا کلام سن سکیں اور شاید ایمان لائیں۔ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 22 تک میں مسلمان اب مشرکوں سے کوئی نیا معاہدہ نہ کریں، اس کی طرف اشارہ ہے، مگر وہ معاہدہ جو مسجد الحرام کے پاس ہوا تھا اس پر قائم رہے جب تک اس کی مدت ہے۔ پھر ان سے جنگ کی وجوہات بیان ہوئیں۔ قریش کو مسجد الحرام کی تولیت سے معزول کر کے یہ ذمہ داری مسلمانوں کو سونپی جا رہی ہے کچھ شرائط کے ساتھ، جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ رشتوں کی بنیاد اصل میں خون نہیں ایمان ہے۔ خاندان، مال، تجارت اور گھر سب زندگی کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان کا مقصد زندگی اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اس کی راہ میں کوشش کرنا ہے۔ دنیاوی ضروریات کی محبت اس مقصد پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ اللہ ہی کا حکم ہے رشتہ داروں سے احسان کا اور حلال رزق کی تلاش کا۔ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی ترجیح اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت ہونی چاہیے اور باقی ان کے بعد ہوں۔ مسلم یہ نہ بھولیں کہ وہ اللہ کی آخری اور چنی ہوئی امت ہیں۔ اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے انہیں اپنے حالات کے مطابق اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کے مطابق اپنی زندگی کی ترجیحات مقرر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ پھر آیت 18 سے آیت 24 میں اللہ مومنوں کو غزوہ حنین میں اپنی مدد اور نصرت یاد کراتا ہے۔ آیت 28 میں اللہ مشرکین کو نجس قرار دیتا ہے۔ یہ روحانی اور قلبی نجاست ہے، جسمانی نہیں کہ ہم ان کو چھوئیں تو ناپاک ہو جائیں گے، نہیں، ان کے قلب اور روح شرک کی گندگی سے نجس ہیں، اس لیے ان کو اس وقت مسجد الحرام میں داخلے سے روک دیا گیا۔ پھر یاد رکھیں کہ ان پر اتمام حجت کے بعد ان کو نجس کہا گیا۔ حرم کو شرک سے پاک کر کے کعبہ کو اس کی ابتدائی حالت کی طرف لے جایا گیا جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا کہ مسجد الحرام کو ابراہیمی بنیاد پر لے جائیں۔ آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 35 میں مسلمانوں کو اہل کتاب سے جنگ کا حکم ہے، یہاں تک کہ وہ جزیہ ادا کرنے پر یعنی ٹیکس ادا کرنے پر راضی ہوں۔ یہ اس کے بعد کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ان کو دعوت دی اور اتمام حجت کیا۔ ان سے جنگ کی وجوہات بیان ہوئیں۔ انہوں نے کتابوں کے حامل ہونے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، جو کہ اللہ کو انسانی درجے پر لا کر اس کی ہتک اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے علماء اور فقہا کی وہ اندھا دھند تقلید کرتے اور ان کے ٹھہرے
ٹھہرائے ہوئے حرام و حلال کے ضابطوں کی پیروی کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے اور ہر ممکن طریقے سے اسلام کی اشاعت کو روکنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ان کے علماء لوگوں کی دولت ناحق بٹورتے اور پھر بخیلی کرتے، ان کو اس کی پاداش میں سخت عذاب ہوگا۔ آیت 36 سے آیت 37 میں مشرکین کی ایک بدعت نسی کا ذکر ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں تفسیر کا مطالعہ ضروری ہے۔ پھر آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 41 میں غزوہ تبوک کے یہ جو آیتیں ہیں یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ نازل ہوئیں۔ مسلم رومیوں کے خلاف مہم پر جا رہے تھے، سفر طویل تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، فصلیں کٹائی کے لیے تیار کھڑی تھیں اور رومی فوج کی بہت دھاک تھی۔ یہ تمام وجوہات منافقین اور تھرڈ لے مسلمانوں کو جنگ کے لیے نکلنے سے روک رہی تھی۔ ان لوگوں کو خطاب کر کے ڈراوا ہے، وعید ہے۔ اللہ ان سے فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں نہ نکلے تو اللہ تمہیں بہتر لوگوں سے بدل دے گا۔ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود مدد پر پوری طرح قادر ہے، جیسے اس نے اکیلے ہجرت کے وقت مدد کی تھی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 میں سے ایک تھے۔ آیت 43 سے آیت 60 میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت اور نرمی سے پوچھتا ہے کہ آپ نے منافقین کے عذر کیوں قبول کیے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے تو منافقین کی قلعی کھل جاتی اور وہ مومنوں سے الگ پہچانے جاتے۔ پھر اللہ ایک معیار دیتا ہے کہ سچے مومن کبھی بھی بہانوں کے ساتھ نہ آئیں گے، صرف وہ لوگ بہانے بازی کریں گے جن کو اللہ اور آخرت پر سچا ایمان نہیں ہے۔ اگر یہ سچے ہوتے تو کچھ تو تیاری کرتے۔ پھر اللہ تسلی دیتا ہے کہ ان کا نہ جانا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے اختلاف اور افراتفری پھیلانی تھی وہاں جا کر۔ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں تھے، اگر ان پر کوئی مصیبت آتی تو یہ خوش ہوتے۔ منافقین اللہ کی راہ میں بددلی سے خرچ کرتے ہیں اور نماز کے لیے بھی سستی اور بے رخی سے آتے ہیں۔ ان کی یہ جعلی کوششیں قبول نہ ہوں گی۔ ان کی منافقت کی وجہ دنیا کی محبت تھی۔ یہ مومنوں سے جھوٹی وفاداری کی قسمیں کھاتے مگر اتنے بزدل تھے جیسے ہی کوئی پناہ گاہ ملتی سب چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ آیت 60 میں کچھ منافق اتنے سنگ دل تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات کی تقسیم پر باتیں بناتے۔ اس کے بعد فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ کی تقسیم کے اصول کا بیان ہے۔ آیت 61 سے آیت 72 تک میں منافقین کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے حربے بیان ہوئے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ پھر مومنین اور منافقین کے کرداروں کا موازنہ ہے۔ مومنین اور منافقین کا موازنہ یہ ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی ہیں اور منافقین وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ مومنین نیکی کا حکم اور برائی سے روکتے ہیں، منافقین برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی اور انصاف سے روکتے ہیں۔ مومنین نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، منافقین ان کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، بخیل ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور اللہ اپنے خالق اور رب کو بھول گئے ہیں۔ مومنین اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، منافقین باغی اور سرکش ہیں۔ مومنین کے لیے جنات عدن کا ذکر آیا ہے کہ وہ اچھے گھر اور ٹھکانوں میں ہوں گے۔ منافقین کے لیے بتایا کہ اللہ کی لعنت، جہنم کی آگ اور ہمیشہ کا عذاب ہے۔ آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 80 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے خلاف سختی کی ہدایت ہے کہ اب ان کی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ وہ قسمیں کھاتے کہ وہ مخلص ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے خلاف باتیں نہیں کرتے ہیں، مگر اسلام کو مٹانے کی بہت کوششیں انہوں نے کی اور وہ ناکام رہے۔ جھوٹے وعدے کرتے اور غریب مومنوں کا مذاق اڑاتے جو اپنی محبت کی کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، جو کہ اگرچہ بہت زیادہ نہ ہوتا تھا مگر اللہ کو ان کا یہ انفاق بہت محبوب تھا۔ آیت نمبر 79، 79 اور 80 یہ جو آیتیں ہیں یہ منافقین کو 9 سال مہلت دینے کے بعد آ رہی ہیں۔ یہ بظاہر مسلمان تھے، بادل ناخواستہ نماز اور زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ اللہ ان کے دلوں کا حال کھول رہا ہے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 بار مغفرت کی دعا بھی ان کے لیے ناکافی قرار دی، ان کے کفر اور غریب اور پرخلوص مومنوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے۔ اللہ کو اپنے غریب بندوں سے بہت محبت ہے۔ آج ہم یہ باور کیے بیٹھے ہیں کہ زبانی اسلام کے دعوے ہی سے ہم بخش دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 93 میں منافقین کو سخت تنبیہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ آئندہ کسی مہم میں ان کو ساتھ نہ لے جائیں اور ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ آج کل ہر کلمہ گو کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد سچے معذورین کی فہرست ہے جو جنگ میں واقعی شریک نہ ہو سکتے تھے۔ ان کے دل اور نیتیں پاک صاف تھیں مگر سواری اور وسائل نہ تھے۔ اصل قصوروار وہ امیر لوگ تھے جو جھوٹے بہانے بنا کر رکے رہے۔ 10واں جز یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔